مگر وہ لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ وہ برے انسان نہ تھے۔ وہ ہم سے اس لیے نفرت نہیں کرتے تھے کہ اصل میں انہیں ہمارا ایک خدا پسند نہ تھا، کیونکہ وہ بہت سے خداؤں سے محبت کرتے تھے۔ بت پرستی میں بتوں سے محبت بھی کچھ زیادہ نہ تھی، ان خداؤں کا بھی استحصال ہوتا تھا اور ان کے بارے میں منفی رویے بھی رکھے جاتے تھے۔ یہ تو ایک طرح سے نظام لین دین تھا، ایک بیوپار تھا کسی تاجر کا ابلیس کے ساتھ، جس میں یہ کہا جاتا تھا، اے ہبل، میں تمہاری پرستش کروں گا، تمہاری عزت کروں گا، تمہیں تحائف پیش کروں گا، تمہارے پاس حاضری دے کر تمہارے وجود کو قائم رکھوں گا، جس کے عوض تم میرے کھوئے ہوئے اونٹ کی تلاش کرنے میں مدد کرو گے۔ تو یہ عبادت تو نہ ہوئی، یہ تو تجارت تھی جو وہ ہبل سے کرتے تھے۔ بلال اہل مکہ کی ایذا رسانی اور ہجرت حبشہ کے بارے میں بتاتے ہیں، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، قبر کے دہانے پر کھڑا ہوں، مگر اب بھی ظلم و ستم دیکھ کر طیش میں آ جاتا ہوں۔ میں ظلم و ستم اور ایذا رسانی کو برا سمجھتا ہوں۔ میں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر طور پر جانتا ہوں کہ ایذا رسانی کیا ہے، اس لیے کہ میں خود اس کا شکار رہا ہوں۔ میں نے آپ سے تاریخ بتانے کا وعدہ کیا تھا، آپ کو یہ تاریخی باتیں اس طرح ملیں گی جس طرح گوشت سیخ پر پلٹا جاتا ہے۔ اچانک انہوں نے ہم پر حملہ کر کے قتل و غارت شروع کر دی تھی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جب وہ کسی نہ کسی انسان کے ساتھ ظلم نہ کرتے ہوں، یہاں تک کہ پیغمبر خدا کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ کر چشم فلک میں آنسو آ گئے تھے، مگر کفار کے ظلم و ستم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ سخت چٹانوں میں اس کے پیغمبر کے پاؤں زخمی ہوں، جبکہ حضور کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے آسانیاں ہوں اور انہیں اچھی خبریں ملیں۔ اسلام کی خاطر شہید ہونے والی ایک خاتون تھی۔ جب ابو جہل نے کفر و الحاد کے اشتعال سے مرعوب ہو کر اپنا نیزہ اس خاتون کے جسم کے پار کر دیا تو اس خاتون کو جنت انعام میں ملی۔ یہ عمار کی والدہ ماجدہ سمیہ تھی، مگر اس خاتون کا جرم کیا تھا؟ جرم اس قدر تھا کہ ہبل کی عبادت سے انکار کر دیا تھا۔ باقی لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے یہاں تو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا یا قریب المرگ بنا دیا گیا تھا اور پھر پھینک دیا گیا تھا، مگر میرے لیے تو کوڑا کوئی نئی شے نہ تھی۔ میں نے خم ٹھوک کر کوڑے قبول کر لیے تھے۔ چند ایسے بھی تھے جنہوں نے ہتھیار ڈال کر اسلام کو چھپا لیا تھا۔ غالباً اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس قدر ظلم و ستم برداشت کریں، اس لیے اس نے انہیں اجازت دے دی ہوگی کہ اس کا انکار کر دیں۔ اللہ تو ہمیشہ رحیم و کریم ہوتا ہے، کسی انسان پر اس کی استعداد سے بھاری بوجھ نہیں ڈالتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا تھا۔ کفار ہمیں ایک ایک کر کے ختم کرتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایسے کمزور مسلمان جنہیں خاندان کا تحفظ حاصل نہ تھا ترک وطن کر لے، ایسے دوسرے مسلمان جنہیں کفار نقصان پہنچانے کا خطرہ ظاہری طور پر مول نہ لے سکتے تھے، انہیں قبیلے کا تحفظ حاصل تھا، وہ عارضی طور پر وطن میں کچھ عرصے کے لیے ٹھہر سکتے تھے۔ مجھے چونکہ ابو بکر صدیق نے تحفظ دے رکھا تھا، اس لیے مجھے ٹھہرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ایک شب علی کے بڑے بھائی جعفر 10 مردوں اور 3 عورتوں سمیت گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی منزل حبشہ تھی، جہاں اس زمانے میں ایک عیسائی حکمران اپنے عدل اور رعایا پروری کے لیے مشہور تھا۔ میں سمندر پار اس ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اصل راستہ چھوڑ کر یہ لوگ صحرا کے اس راستے سے حبشہ کو جا رہے تھے جس پر عام قافلوں کا گزرنا تھا۔ سفر کے دوران اس چھوٹے سے قافلے کو راستے میں کئی بار سروں پر منڈلاتے گدھ نظر آئے تھے، جنہیں انتظار تھا کہ ان لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی مشکلات سے گرا اور یوں ان کی خوراک بن جائے گا۔ لیکن شہر کی نسبت کسی دیہات سے گزرتے وقت دیکھنے والوں کی نظریں مسافروں پر زیادہ جم جاتی ہیں۔ جلد ہی کفار کو اطلاع مل گئی کہ چند مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے چند گھڑ سوار بھیجے اور کہا کہ ان لوگوں کو یا تو گرفتار کر کے واپس لے کے آؤ یا وہیں صحرا میں مار دو۔ گھڑ سواروں نے قدموں کے نشانات پر گھوڑے دوڑائے، 1 میل تک تعاقب میں گئے، مگر اللہ نے اس مختصر قافلے کو محفوظ رکھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کے گھوڑوں کے سموں اور اس کی تلواروں سے بچ کر نکل گئے۔ اسے ہم موعظہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان کے گھڑ سوار ناکام مکے میں داخل ہو رہے تھے، ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔
اب ہم نے مزید مسلمانوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ 73 مرد اور عورتیں سمندر عبور کر کے حبشہ پہنچ گئے تھے، مگر حبشہ پہنچ کر بھی یہ مسلمان محفوظ نہ تھے۔ ابو سفیان کا رویہ بظاہر نرم ہو گیا تھا، مگر اس میں اور زیادہ خطرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس کی انا کی شکست تھی، بھلا وہ اسے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ مکہ کیسے 73 مسلمانوں کو بھاگ کر ہمسایہ ملک میں پناہ لینے کی اجازت دے سکتا تھا؟ اس کا تجارت پر برا اثر پڑتا تھا۔ راستے میں اگر یہ مسلمان گرفتار نہیں ہو جاتے تو حبشہ جا کر نجاشی سے انہیں واپس مانگا تو جا سکتا ہے نا۔ ایک سفارتی قافلہ عمرو بن عاص کی سرگردگی میں نجاشی کے پاس بھیجا گیا، تحائف بھی ساتھ دیے اور دوستی کے خطوط بھی۔ عمرو بن عاص نے ویسے حال ہی میں مصر فتح کیا ہے، کیونکہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ایک نوجوان تھا، اسے ہر بات ازبر تھی، مگر اللہ کا شکر ہے اس کی دانائی اس کے کام نہ آئی، ورنہ وہ تو 73 مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر واپس لے آتا اور خود اگلے جہاں میں جہنم کو اپنا مقدر بنا لیتا۔ اللہ نے ابن العاص کے مقدر میں اس وقت ناکامی لکھی تھی۔ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا انہیں کیوں نہ زنجیریں ڈال کر واپس بھیج دیا جائے۔ اس وقت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت وہی تھی جو شیر کے کچھاڑ میں دانیال علیہ السلام کی تھی۔ وہ ہکلا کر بول رہے تھے، کانپ رہے تھے اور بمشکل 2 لفظ ان کی زبان سے نکل رہے تھے۔ عمرو بن عاص بائبل کے دلائل دے کر اپنے احتجاج کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرکشی و بغاوت کا الزام لگایا۔ اس کے خیال میں جعفر ایک جھوٹے نبی کے ساتھ مل کر معاشرتی انقلاب لانے کے جرم کے مرتکب ہوئے تھے۔ پھر اس نے بڑے وثوق سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی، اسلام تو ایک بے معنی سا مذہب ہے۔ ابن العاص تضحیک میں زبان تو استعمال کر سکتا تھا، مگر مذہبی علم میں کوہرا تھا۔ جلد ہی نجاشی کے سبھی درباری ہنس رہے تھے اور جعفر کے لیے زنجیریں سامنے فرش پر رکھی تھیں، مگر اللہ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں چلاکی کے ساتھ حماقت بھی یکجا کر دیتا ہے۔ اس لیے ابن العاص کو شکست ہونے والی تھی اور جعفر کے مقدر میں سرخروئی لکھی ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب مسلمانوں کا نقطہ نظر واضح کیا اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں اور آپ سے پہلے دوسرے کئی پیغمبروں کی طرح عیسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، مگر لوگوں نے اس پیغمبر کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی پرستی شروع کر دی تھی۔ ساری تفصیل سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمرو بن عاص یہ آنسو نہ دیکھ سکا، نہ ان کا سبب اس کی سمجھ میں آیا۔ وہ اپنا چوگا جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا جیسے کوئی سردار اپنے عصا کے سہارے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ نجاشی کو مخاطب کر کے بولا، ان مسلمانوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ محض ایک پیغمبر تھے اور خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، باپ، بیٹے اور نظر نہ آنے والی روح کی۔ یہ لوگ تثلیث کے منکر ہیں، عیسیٰ کو مردہ سمجھتے ہیں۔ کس قدر کوشش کر کے اس شخص نے عیسیٰ کے بارے میں عقیدت کو پیش کر کے نجاشی کو بڑکانے کی کوشش کی۔ حبشہ کا بادشاہ جعفر کی طرف مڑا اور پوچھا، مجھے بتاؤ کہ عیسیٰ کی اس دنیا میں پیدائش کیسے ہوئی؟ ساتھ ہی جیل کے عملے کے افراد کو اشارہ کیا اور آگے آ جائیں۔ جعفر ان لوگوں کے درمیان میں سے گزر کر آگے آئے اور جواب دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں عیسیٰ کی اس دنیا میں آمد کے بارے میں قرآن حکیم کیا بتاتا ہے، مجھے تو یہی کچھ معلوم ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا اور سر اٹھا کر دیکھا۔ اب جعفر اپنی بات کہنے کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ یوں گویا ہوئے۔ اب یہی آخری امید باقی رہ گئی تھی کہ وہ نجاشی کو مطمئن کر دیں۔ سامنے نجاشی اس کے درباری تھے۔ عمرو بن عاص زنجیروں کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا جعفر بلال کی طرح بولے تھے۔ 10 سال بعد یہ بات عمرو بن عاص نے بھی مجھے بتائی، مگر بلال تو محض ایک بغل کی حیثیت رکھتا ہے، وہ محض ایک مؤذن ہے جسے یہ فائدہ حاصل ہے کہ وہ نماز کے لیے بلاتے وقت بلندی سے پکارتا ہے۔ عمرو بن عاص تو آج اپنے ہی شہد سے مکھیاں پکڑتا ہے۔ جعفر اس روز پورے اعتماد کے ساتھ بول رہے تھے۔ دوسروں کو ہم خیال بنا لینے کی کامیاب کوشش کے ساتھ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ انہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم تلاوت فرمائی، جس میں ایک کنواری ماں کے رحم سے ان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ کو یوں ادا کیا جس سے ان لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ لگتا تھا خدا خود بول رہا ہو، باپ خدا نہیں تو خدا وحدہ لا شریک۔ ترجمہ: کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں، پھر انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، سو وہ ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی صورت میں آیا۔
मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे बचने के लिए रहमान की पनाह लेती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का बख्शूं। मरियम ने कहा कि मेरे यहां लड़का क्यों कर होगा, जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शौहर छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मुझे आसान है और मैं इसे इसी तरीक पर पैदा करूंगा ताकि इसको हम लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और जरिया रहमत बनाएं, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। नजाशी के तमाम दरबारी अश्कबार थे, वो ज़ेरे लब बड़बड़ा रहे थे। बादशाह खुद तख्त से उतरा और जाफर को गले लगा लिया। अब जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बजाय जंजीरों के बादशाह के बाजुओं में थे। नजाशी ने कहा, मैंने तो सोने के पहाड़ के इवज भी तुम्हें किसी के हवाले न करूंगा। उसने जमीन पर अपने असा से एक लकीर खींची जिससे ये वो जाहिर करना चाहता था कि कुरान और इंजील में किस कदर कम फर्क है। अमर बिन आस जमीन पर पांव पटकता हुआ खड़ा हो गया, बादशाह की तरफ झुका और हल्की सी मुस्कुराहट से यह जाहिर किया कि उसका फेंका हुआ पांसा उलट गया था। यह हबशा था, शेरों और शहद की सरजमीन और अदलो इंसाफ का मुल्क, मगर मक्का में जो काफिलों, करेंसी बदलने, रेशम, मसाला जात, इतनों का शहर था, वहां हर चीज मेजान में तुलती या मक्याल में नापी जाती थी, मगर सिर्फ अदल था जो मेजान में नहीं तुलता था। कुरान हकीम के अल्फाज कुफार ने सुने तो जरूर, मगर उनके दिलों पर कोई असर न हुआ। अब कोड़ों की बेरहम मार से बढ़कर एक नई अजियत से इस्लाम दो चार था। ये किसी कौम की सजा से कम बात तो न थी। पूरा बनु हाशिम पैगंबर खुदा का कबीला ज़ेरे अताब आ गया था। उनसे कोई लेन देन न कर सकता था, ना उनको पनाह दे सकता था, ना मेहमान नवाजी कर सकता था। किसी को इतनी इजाज़त न थी कि इस कबीले के किसी ज़रूरतमंद को चुटकी भर नमक, ज़रा सी शक्कर या साया मुहैया कर सके। उन्हें आबादी से निकाल कर सहरा में धकेल दिया गया था और सिर्फ वो सामान साथ लेने की इजाज़त थी जो वो अपनी पीठ कर लाद कर लेके जा सकते थे। दूर के अकरबा को भी यूं सहरा में फेंक दिया गया जैसे किसी मूजी मर्ज में मुब्तला शख्स को फेंका जाता है। ये फैसला अबू सुफियान का था। इस्लाम को तारके वतन कर दो, अपनी मौत आप मर जाएगा। 3 बरस तक हम भूखे प्यासे रहे, आर्जी ठिकानों में रहते रहे जो कांटेदार जाड़ियों से बनाए गए थे। बच्चे दिन की गर्मी से मर गए और बूढ़े रात की सर्दी से। हम जिस तरफ भी रुख करते थे, परेशानी हमारा रास्ता रोके खड़ी होती थी। हम सर उठा उठा कर आसमान की तरफ देखते थे, मगर जिस तरह का मन्नो सलवा मूसा और उनकी कौम के लिए बरसा था, हमारी खातिर न उतरा। फिर भी हमने ये तकालीफ बर्दाश्त की और इस नतीजे पर पहुंचे, अगर जुल्म सितम एक इंसान की कमर न तोड़ दे तो उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बना देता है। गालिबन ये एक नेमत थी, मन्नो सलवा से बढ़कर कीमती तोहफा जो हमारे हिस्से में आया था।